آج چونکہ بارش تھی کوئی بھی نہیں آ سکا، اور وہ باتیں جو ہم نے 2 سال میں سیکھی وہ آپ ایک دن میں سیکھ جائیں۔ تو اگر کسی لفظ کے اوپر زبر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے، یعنی کہ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں یہ لفظ منصوب ہے۔ مضارع اور ماضی، مضارع میں فعل حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، ان سے خوبصورت نام کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ لکھے ہیں۔ قاتل داؤد و جالوت، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری و ذمہ ہیں، مشرکین سے بیزار ہیں۔ رسول فائل ہے۔ اب جب اس نے نیچے زیر پڑھی تو ترجمہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں مشرکین سے اور رسول سے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں مشرکین سے اور رسول سے، زیر کی وجہ سے جب یہ نیچے زیر آئی اس کا ترجمہ اتنا بدل گیا، لفظوں پر زیر زبر لگی۔ تو کیا ہوا کہ زیر زبر کا آپ کو بتایا جی کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جب لفظ پر پیش ہوتی ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے، جب لفظ پر زبر ہوتی ہے تو مفعول بن جاتا ہے۔ میں نے ایک سے سوال کیا، سمجھ آیا، اس نے کہا یار یہ جو مضاف شرح ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ بارش تھی کوئی بھی نہیں آ سکا تو میں لکیلی پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور وہ باتیں جو ہم نے 2 سال میں سیکھی وہ آپ ایک دن میں سیکھ جائیں، کیونکہ کلاس جب ہوتی ہے تو وہ سبق بھی پڑھانا ہوتا ہے بلال صاحب نے، اور پھر ساری باتیں ڈیٹیل میں ہر روز ڈسکس ہی ہو سکتی ہے۔ تو میں آج آپ کو فاعل، فعل مفعول اور اسم کے بارے میں بتاؤں گا۔ زبر، پیش اور زیر، ان سے یقیناً آپ واقف ہیں، ہر بندہ واقف ہے۔ میں ایک جملہ لکھوں گا، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس پر۔ قاتل داؤد و جالوت، سب سے پہلے میں نے آپ کو اوپر ڈالا کہ یہ زبر ہے، یہ پیش ہے اور یہ زیر ہے، ہم سارے جانتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ جس لفظ پر زبر ہے اس کو ہم حالت نصب کہتے ہیں، اور جس لفظ پر پیش ہے اس کو ہم حالت رفع کہتے ہیں، اور جس لفظ پر زیر ہے، زیر، اس کو ہم حالت جر کہتے ہیں۔ ایک کوئی مسئلہ تو نہیں، یعنی کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اللہ، اور اس پر زبر ہے، تو کہتے ہیں کہ جو اعراب ہوتے ہیں، اعراب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو حرکات ہیں، زبر ہے، یہ زبر ہے، یہاں پر زیر ہو سکتی، یہاں پیش ہو سکتی، یہ جو جتنے بھی حرکات ہیں ان کو ہم، جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ تو جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے کس حالت میں ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے اوپر زبر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے، یعنی کہ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں یہ لفظ منصوب ہے۔ اگر کسی لفظ کے اوپر پیش ہے، رسولو، اس کے لفظ پر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع سے مراد یہ ہے کہ یہ فاعلی حالت میں ہے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ فاعل، فعل، مفعول کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ نام یاد رکھ لیں کہ جس لفظ کے اوپر زبر ہے وہ حالت نصب میں ہے اور وہ لفظ منصوب ہے، اور جس لفظ کے اوپر پیش ہے وہ لفظ حالت رفع میں ہے، یعنی کہ وہ مرفوع ہے، اور جس لفظ کے نیچے زیر ہے وہ حالت جر میں ہے، یعنی کہ وہ مجرور ہے۔ تو یہ 3 لفظ آپ یاد رکھیں، کیونکہ اصطلاح میں ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں، جی یہ نصب ہے، یہ رفع ہے، جر ہے، بندہ پھر نیا سمجھنے والا سمجھدار نہیں ہے تو اس کو پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ تو جس لفظ پر زبر ہے وہ حالت منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، اور جس لفظ پر پیش ہے وہ رفع حالت ہے اور وہ رفع مرفوع ہے، جس لفظ کے نیچے زیر ہے وہ حالت جرم ہے، یعنی کہ مجرور ہے۔ اب جب کوئی استاد پڑھاتا ہے نا، پڑھا لکھا استاد جو عربی گرامر کا استاد ہوتا ہے،
جب وہ کہتے ہیں جی کہ مرفوعات 8 ہوتی ہیں، منصوبات 12 ہوتی ہیں اور مجرور 2 ہوتے ہیں، تو 12 8 تو بھائی جو بھائی کہتا ہے نا، تو جو ہم جیسے نئے قاری ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی بس ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی 22 پتہ نہیں کتنے ہیں، زیادہ میں یہ نہیں کہوں. تو یقین جانیے آپ کو بہت ساری باتوں کا پہلے ہی سے علم ہے، صرف اصطلاح کا نام آپ کو نہیں آ رہا. جو لفظ ہم کہتے ہیں جی ابھی نسب کا آپ کو پتہ تھا، رفع کا بھی آپ کو پتہ تھا، جر کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ نام آپ کے لیے تھوڑے سے نئے تھے. اب جب بات آتی ہے اسم کی، تو اسم کیا ہے؟ اسم کو انگریزی میں ہم ناؤن کہتے ہیں. اب ناؤن کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی خاص نام ہے یا عام نام ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. کسی بھی چیز کے نام کو آپ ناؤن کہتے ہیں. ناؤن از اے نیم آف سم تھنگ. وہ جگہ ہو سکتی ہے، کوئی نام ہو سکتا ہے، تو ناؤن. سب کو پتہ جی اسم کیا ہے. ناؤن کا پھر ایک پروناؤن ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ علی کھیلتا ہے، تو علی کی جگہ پر جو لفظ استعمال کریں گے وہ کھیلتا ہے، تو وہ پروناؤن ہے. انگریزی میں پروناؤن 3 قسم کے ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ میں آئی وی، سیکنڈ میں اکیلا یو، اور تھرڈ پرسن میں ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے، دے. ایک کی طرف میں نہیں جاؤں گا، انگریزی آپ کو آتی ہے. فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن. اور یہ جو پرسنز ہیں، جو پروناؤن ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جی ضمیر، ضمائر. ضمائر کو بھی میں آپ نے چھوڑوں گا. آج ہم نے صرف بات کرنی ہے اسم کیا ہے، فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. فاعل ہم کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ ہر اسم جو ہے وہ فاعل نہیں ہوتا. فاعل وہی ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، اور جس پر کام ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. فاعل کیا ہے؟ انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، یعنی ڈوئر، کرنے والا. سبجیکٹ کوئی جاندار ہو سکتا ہے، بے جان چیز سبجیکٹ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر علی کرکٹ کھیلتا ہے، علی جاندار ہے. بلی چوہے کو کھاتی ہے، تو بلی کام کر رہی ہے، چوہا جو ہے وہ مفعول ہو گیا. چوہا بلی کو مارتا ہے، تو اب چوہا فاعل ہو گیا ہے، بلی مفعول ہو گیا. جو کام کرے گا، جو پرفارم کرے گا، وہ فاعل ہوگا. سمپلی وی کین سے کہ ڈوئر جو ہے وہ فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ جو چیز کام کرتی ہے. فعل یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. فعل کو ہم کہتے ہیں ورب. اسی سے زبانیں بنتے ہیں. ورب کی انگریزی میں آپ نے 3 فارمیں پڑھی ہوں گی: پریزنٹ، گو، پاسٹ وینٹ، گون پاسٹ پارٹیسپل. 3 فارم آپ نے پڑھے انگریزی میں، اور اسی سے زمانے بنتے ہیں. 3 زمانے ہیں: حال جو موجودہ ہے، فیوچر جو آنے والا ہے، پاسٹ جو گزر گیا ہے. یعنی کہ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. عربی میں بھی یہ 3 زمانے یہی ہیں، لیکن ہم نے نام جو ہے وہ دیا ہے کہ مضارع اور ماضی. مضارع میں فعل حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، اور ماضی میں گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. فعل جو ہے جیسے کہتے ہیں جی کہ بزرگ کہتے ہیں بچوں کے، بیٹا تیرے فعل ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہے کہ تو جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو فعل سے کیا مراد ہے کہ جب فاعل کچھ کام کرتا ہے، وہ جو کرنے کا عمل ہے وہ فعل ہے. وہ خط لکھتا ہے، لکھنا فعل ہے. میں پڑھاتا ہوں، پڑھانا فعل ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، میرا کھانا جو ہے وہ فعل ہے. میں سوتا ہوں، میرا سونا فعل ہے. وہ دوڑتا ہے، دوڑنا فعل ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ جو کام ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہو تو وہی کام ہوگا. اب میں سو رہا ہوں، سونا بھی فعل ہے. خدا نخواستہ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے تو گالی دینا بھی فعل ہے.
دعا دینا بھی فعل ہے. فعل سے یہ نہیں ہے کہ صرف اچھا ہی کام ہوگا، تو اس میں برا کام بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. جو وہ پرفارمنس دے رہا ہے وہ فعل ہے. اور تیسرا ہے جی مفعول. مفعول کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں آبجیکٹ. جس پر کام ہو رہا ہو، کام کا دار مدار جس چیز پر ہو. میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو کھیلنا میرا فعل ہے، اور کرکٹ پر سارا کام ہو رہا ہے، کرکٹ آبجیکٹ ہے. میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھانا فعل ہے. کس کو پڑھا رہا ہوں؟ آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو آپ جلتے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، وہ مفعول ہے. آپ جب مجھ سے کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ فاعل بن جاتے ہیں، میں مفعول بن جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو پروناؤنز ہیں، ہر پروناؤن کی تین حالتیں ہیں. کبھی وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ اضافی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ مفعولی حالت میں ہوتا ہے. انگریزی میں مفعول کی ایک پروناؤن کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین. وہ ایک سبجیکٹو حالت ہے، ایک پوزیسو ہے، ایک آبجیکٹو ہے. یعنی کہ جب وہ سبجیکٹو حالت میں فاعل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی فاعلی حالت میں ہے، یہ حالت رفع میں ہے. یہ حالت اب دیکھیں نا، آئی ہے مثال کے طور پر، آئی. اب آئی کیا ہے؟ آئی فاعلی حالت میں، آئی سبجیکٹو حالت میں ہے. تو عربی میں ہم کہیں گے جب آئی انا ہوگا، انا میں، تو یہ فاعل ہوگا جی. اب اس کی پوزیسو کیا ہے؟ مائی. اور اس کی آبجیکٹو کیا ہے؟ می. یہ جو ہماری ضمائر ہیں، ہماری جو ضمیریں ہیں، جو ہمارے پروناؤن ہیں، ان کو آج میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ الگ ٹاپک ہے اور وسیع ٹاپک ہے. آج ہم نے صرف اسم، فاعل، فعل، مفعول پڑھنا ہے. یہ جو کہ بیچ میں پھر ان کا ذکر آ جاتا ہے، جو ہماری ضمائر ہیں، جو ہمارے پروناؤن ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ضمیر کی تین حالتیں ہیں، جس طرح ہر سبجیکٹ کی تین حالتیں ہیں. میں کبھی فاعلی حالت میں ہوں، کبھی مفعولی حالت میں ہوں. جب پڑھا رہا ہوں تو فاعل ہوں، جب آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو میں مفعول بن جاتا ہوں. اس لیے ہر پروناؤن کی وہ تینوں حالتیں بھی آنے چاہیے. لکھ دیتا ہوں، میں نہیں لکھتا ہوں. تو یہی سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم جو ہے، کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں. اور جب آپ کوئی اسم دیکھتے ہیں تو اس کی آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی کچھ اس اسم کے بارے میں خیال آتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ اللہ یا رسول اللہ یا محمد، ان سے خوبصورت نام کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ لکھے. اب جب آپ کو اسم دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں چار باتیں آتی ہیں. میں اگر آپ کو کہوں نا کہ جب بندہ کوئی اسم دیکھتا ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے، اس کی وسعت ہوتی ہے، اس کی عدد ہوتا ہے، اس کی جنس ہوتی ہے. تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، جی عدد کیا ہے جی، جنس کیا ہے جی، وسعت کیا ہے جی. تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے محمدن دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے. آٹومیٹکلی ایک ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ واحد ہے جی. پھر آپ کو پتہ جی کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. نر کو ہم مذکر کہتے ہیں اور مادہ کو ہم مؤنث کہتے ہیں، میسکولن، فیمینن. اور جب میں نے کہا نا جی کہ اس کی حالت، تو حالت آپ جب کسی بھی لفظ کی آپ نے حالت دیکھنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں اس کا اعراب، یعنی کہ حرکات میں سے جو آخری حرکت ہے وہ اعراب ہے. تو جب میں کہتا ہوں جی کہ یہ محمدن، اس کی حالت کیا ہے، کس کیس میں ہے، حالت کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا اعراب دیکھیں. اعراب میں کیا ہے؟ پیش ہے. جو آخری حرکات ہیں وہ اعراب ہوتی ہیں، اور یہ پیش ہے. تو پیش والا جو لفظ ہے یہ حالت رفع ہے، یعنی مرفوع ہے. یہ اب محمدن فاعلی حالت میں ہے. ہر فاعل تین حالتیں بدلتا ہے، یا وہ مفعولی حالت میں بھی چلا جاتا ہے، اس کی اضافت بھی آ جاتی ہے، ملکیت بھی اس کی شو کرتی ہے. رفع، پیش. جو ہی پیش دیکھی تو ہم نے کہا یار یہ اللہ. آپ نے اس کے اوپر زبر دیکھی تو آپ نے یہ فوری فیصلہ کر لیا کہ یار یہ حالت نصب میں ہے، یہ نصب میں ہے، منصوب ہے. یعنی کہ جس لفظ کے اوپر زبر ہوگی وہ منصوب ہوگا.
اور جس لفظ کے نیچے زیر ہوگی وہ مجرور ہوگا، وہ حالت جر میں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ اب رہا فاعل۔ فاعل کیا ہے؟ کام کرنے والا فاعل ہے، جو فعل ہے وہ کام ہے کسی کا، جو بندہ کام کرتا ہے وہ اس کا فعل ہوتا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک نظر آیا فکرہ، یہ لکھا ہوا قاتل داؤد جالوت۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے بتاؤ جی کہ یہ اس میں، کیونکہ یہ جو زیریں زبریں ہیں نا، اسی سے فکرے کی بناوٹ بنتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، کس پر کام ہو رہا ہے۔ اور ادروائز اگر یہ میں زیر زبریں ہٹا دوں تو اگر یہ سب ہٹا دوں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ داؤد جالوت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس لفظ پر پیش ہوتی ہے داؤدو، یہ الٹی پیش یہاں پر آتی ہے، تو وہ لفظ ہوتا ہے فاعل۔ فاعل ہمیں پتہ ہے جی کہ کام کرنے والوں کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ اب داؤدو، اس کا مطلب ہے یہاں پر فاعل جو ہے داؤد ہے، کام کس نے کیا؟ داؤد نے کیا۔ قاتل، قتل کیا داؤد نے، یعنی کہ جب فاعل آتا ہے تو ترجمہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نے۔ جب فاعل آتا ہے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نے۔ قاتل، قتل کیا داؤد نے، کس کو؟ جالوتا۔ جب تا آتی ہے، زبر آتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ حالت نصب ہے، یعنی کہ یہ منصوب ہے، یعنی کہ یہ مفعول ہے۔ جالوتا، جالوت کو۔ جب مفعول آئے گا تو ہم ترجمہ کریں گے کو کا۔ قاتل، قتل کیا داؤد نے جالوتا، جالوت کو۔ اگر ہم یہی زیریں زبریں تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں پر لکھ دیتے ہیں داؤدا جالوتو، نعوذ باللہ، یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے، تو اب داؤدا، یہ داؤدا مفعول بن گیا، جالوتو یہ فاعل بن گیا، یعنی کہ اب جالوت نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فاعل، یہاں پر ہم کوئی اور نام لکھ دیتے ہیں، قاتل سعیدن، سعید خالد دا۔ اب سعیدو کے اوپر پیش ہے، جس کا مطلب ہے سعید جو ہے یہ لفظ فاعل ہے، سعید کام کر رہا ہے۔ خالدہ کے اوپر زبر ہے، دا مفعول بن گیا، یہ نصب، حالت نصب بن گئی، منصوب ہو گیا تو مفعول بن گیا۔ قتل کیا سعید نے خالد کو، اسی کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، سعید کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر پیش ڈال دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ قتل کیا سعید کو خالد نے، یعنی فاعل جو ہے اس کے ساتھ نے آتی ہے، اور زبر جو ہے اس کے ساتھ کے کو آتی ہے۔ زبر والا لفظ مفعول ہوتا ہے اور پیش والا لفظ فاعل ہوتا ہے۔ آپ نے سمپلی یاد کرنا کہ نصب کو ہم کہتے ہیں، زبر کو ہم کہتے ہیں نصب، حالت نصب، اور اس کو حالت منصوب ہم کہتے ہیں جی منصوب ہے جی۔ پیش والے کو ہم کہتے ہیں رفع، یعنی کہ یہ حالت مرفوع ہے جی، بطور فاعل آ رہا ہے۔ جر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت مجرور میں ہے، اضافت کو شو کر رہا۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا تھا کتابن، کتابن کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک کتاب، ایک کتاب۔ اب میں لکھتا ہوں کتابی، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے کتابی، تو یہ حالت جر تھا، مجرور ہو گیا، اور حالت جر جو ہے اس کو ہم حالت اضافت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ملکیت شو کرتی ہے، کتابی میری کتاب۔ تو ایک اور بات جو، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا جی کہ فاعل کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل ہے، جو فعل ہے وہ اس کا ایکشن ہے، اور جو مفعول ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو بطور ہوم ورک دوں، جن کو سمجھ آ گیا، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، آپ نے
کمنٹ کرنا مجھے کہ اس میں فاعل کون سا ہے، فعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے۔ پرندے باغ میں چہچہا رہے ہیں، ہمارے شہر میں پھول کھلتے ہیں، یہ دو سینٹینس ہیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ اس میں فاعل کون سا ہے، فعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے۔ تو دوستو ہم نے کیا پڑھا آج؟ ایک تو ہم نے فاعل، فعل، مفعول پڑھا، دوسرا ہم نے پڑھا کہ ایک اسم جو ہی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے چار حالتوں کا، کہ یہ اسم جو ہے اس کی جنس کیا ہے، یہ جنس سے مراد یہ ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر خیال آتا ہے اس کا عدد کیا ہے، کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے، یعنی کہ اسم نکرہ ہے یا مفعول ہے۔ نکرہ، اب جس طرح ہر لڑکے کو لڑکا کہتے ہیں، والدن، ہر لڑکا، لیکن ہر لڑکے کو ہم علی نہیں کہتے۔ جب علی کہا تو یہ معرفہ بن گیا، یعنی کہ یہ اس کو ایک مخصوص نام دے دیا گیا۔ ہر شہر کو ہم شہر کہتے ہیں، لیکن ہر شہر کو ہم گجر خان نہیں کہتے۔ جب گجر خان کہا تو یہ معرفہ بن گیا۔ تو اس میں معرفہ اور نکرہ کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہ بعد میں ہم ڈیٹیل کا لیکچر دیں گے کہ اس میں معرفہ اور نکرہ میں فرق کیسے پہچانا جاتا ہے، اردو میں، انگریزی میں اور عربی میں۔ لیکن آج کا سبق ہمارا یہی ہے۔ میں ایک اور خاص بات لکھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس میں صرف و نحو ہے، یہ زیر زبریں ہیں۔ جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تو جب قرآن کو لکھتے تھے تو اس پر زیر زبر نہیں ڈالتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں حدیث کی جو کتب ہیں، ان پر جو احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں ان پر زیر زبر نہیں ہے، تو جو عالم، جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ زیر زبریں کب لگائے گی؟ ایک آیت لکھتا ہوں میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، ان اللہ بری من المشرکین، یہ نل من المشرکین ورسول ہو، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری، بیزار ہے، لا تعلق ہے، من المشرکین، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے یعنی شرک کرنے والوں سے، ورسول ہو، اور رسول ہو، رسول پر پیش ہے، یعنی کہ یہ فاعلی حالت ہے، تو رسول ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی کہ ترجمہ کیا بن گیا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری و ذمہ ہیں، مشرکین سے بیزار ہیں، مشرکین سے لا تعلق ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، ایک عربی آیا اور اس نے نماز پڑھائی اور قرات جب کی تو کہا رسول ہی کے نیچے زیر ڈال دی۔ نعوذ باللہ، ہمیں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں گنہگار نہ ہو جائیں، کام ہی بڑے گناہ کا ہے۔ رسول فاعل ہے۔ اب جب اس نے نیچے زیر پڑھی تو ترجمہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں مشرکین سے اور رسول سے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بیزار ہیں مشرکین سے اور رسول سے۔ زیر کی وجہ سے جب یہ نیچے زیر آئی، اس کا ترجمہ اتنا بدل گیا۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ابو الاسود تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آج یہ کام ہوا ہے۔ تو پھر اصلاح مشورہ کیا گیا کہ آپ قرآن پر زیریں زبریں صرف و نحو کا کام کریں، تو پھر یہ کام ہوا، آپ کی ابو الاسود ان کی نگرانی میں کام ہوا، اور اس لیے ان کو صرف و نحو کا مالک بھی کہا جاتا ہے، اور پھر لفظوں پر زیر زبر لگی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، میرے پاس ترجمے والا قرآن ہے، تفسیر میں پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے لیکچر سننے کی کیا ضرورت ہے، 20 منٹ 30 منٹ ضائع کروں۔ تو جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو یہاں پر
عربی گرامر ڈسکس ہوتی ہے جس سے آپ کو لفظ کی جو اس کا اوریجن ہے، وہ جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو کتابوں سے آپ پڑھ کر اتنے آسانی سے اس بات پر نہیں پہنچ سکتے جتنا آپ کسی گرامر کے استاد سے چیز سیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ زیر زبر کا آپ کو بتایا جی کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب لفظ پر پیش ہوتی ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے، جب لفظ پر زبر ہوتی ہے تو مفعول بن جاتا ہے۔ نصب اور فاعل، مرفوعات، جب ہم کہتے ہیں جی کہ مرفوعات جو ہیں 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، 2 مجرور ہیں، 12 8ویں 2 22، میں آپ کو کبھی پڑھاؤں گا کہ 2 مجرور کون سے ہیں، 8 جو ہیں مرفوعات کون سی ہیں اور 12 منصوبات کون سے، لیکن ابھی جب آپ کو 22 کا نام لکھائے گا تو آپ ڈر جائیں گے۔ جس طرح ہمیں قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں، گردان بناتے ہیں کسی فعل کی، کہتے ہیں جا جا جاؤ، جا جا دا، جے جے تی، جے تما، جے تنا، یہ جب سپیڈ سے گنتے ہیں نا سارے تو بندہ کہتا ہے جی یہ 14 سیگے میرے بس کا بات نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آرام آرام سے جب ہم سیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ سیگے بھی عربی گرامر بہت آسان ہے، بہت آسان گرامر ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں اگر مجھ سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں پر آ کے پڑھاؤں، لیکن موقع ایسا تھا کہ آج کوئی نہیں آیا تو میں نے کہا یار یہ جو بیسک چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے دوستوں کو نئے آنے والے کو نہیں آ رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے چینل پر تو بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے چینل پر بالکل ان پڑھ لوگ بھی ہیں اور بالکل تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں نے ایک سے سوال کیا، سمجھ آیا، اس نے کہا یار یہ جو مضاف شرف ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مطلب ہے مضاف جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے مضافہ کہہ دیا۔ تو جو نئے جو گرامر سے ناواقف ہیں وہ ایسے سوال کر سکتے ہیں۔ جب شروع میں ہم آ رہے تھے تو ہمیں جب بلال صاحب مختلف ابواب سے پڑھایا کرتے تھے کہ باب فعال سے یہ ہے، باب ضربہ سے، باب کرم سے یہ ہے، تو ہم تھوڑا سا فیل کرتے تھے کہ یار یہ نہ پڑھائیں ایسے، لیکن اب ہمیں مزہ آتا ہے کہ افعال سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو جب شروع میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ زبر، پیش اور زیر، زبر والے کو ہم نصب کہتے ہیں، پیش والے کو ہم رفع کہتے ہیں، زیر والے کو حالت جر کہتے ہیں۔ اس کو زبر والے کو ہم منصوب کہتے ہیں، پیش والے کو ہم مرفوع کہتے ہیں کہ یہ فاعلی حالت میں، اور زیر والے کو حرف جر کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا قاتل داؤد جالوتا، تو قتل کر دیا، قاتل یہ فعل ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ فعل کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو زبریں ہوتی ہیں جو ماضی ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر ہم یہ تے الف نون جتان میں سے کوئی حرف کوئی بار لگا دے تو وہ مضارع بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو مضارع بن جائے گا۔ آج ہمارا سبق ہی نہیں ہے، آج ہم نے صرف ڈسکس یہ کیا کہ فاعل، فعل اور مفعول کیا ہوتا ہے۔ تو قاتل داؤد کے اوپر جب پیش آئی تو ہم نے اس کو فاعل بنا دیا، داؤد نے قتل کیا جالوتا، جالوت کو، یعنی کہ زبر ہماری مفعول کو شو کرتی ہے کہ یہ حالت نصب ہے، یہ حالت منصوب ہے اور یہ مفعول ہے۔ پیش ہماری شو کرتی ہے کہ یہ حالت رفع ہے، یعنی کہ یہ مرفوع ہے، یہ فاعل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔